یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ اس آیت سے متعلق 3 باتیں سنیں گے۔ ایک یہ کہ اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، کہ جو خطیب جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اذان دی جاتی ہے، تو یہاں یہ اذان مراد نہیں ہے، یہاں پہلی اذان ہے۔ پہلی اذان، اگرچہ کہ پہلی والی جو اذان جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت چھوڑ دینے کا تعلق اسی پہلی اذان سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، جی، نمبر 2، یہاں دوڑنے سے مراد جو ہے نا یہ بھاگنا نہیں ہے، کوئی بندہ بھاگے، یہ نہیں، وہ دوڑنا نہیں ہے، وہ دوڑنا نہیں ہے، ٹھیک، پھر کون سا ہے؟ بلکہ یہاں مقصد یہ ہے جی، کہ نماز کی تیاری شروع کر دے۔ صحیح صحیح۔ اور ذکر اللہ سے مراد جو ہے یہ جمہور کے نزدیک جو ہے نا یہ خطبہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ خطبے میں نہیں آتا، خالی فرض ادا کر لیتا ہے، تب اسے جمعہ تو ادا ہو جائے گا، جو اسے فرض تھا وہ تو ساقط ہو گیا۔ صحیح۔ مگر جو ہے وہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ علماء کے نزدیک یعنی جمہور علماء کے نزدیک خطبہ ہے، کہ خطبے میں یہ حاضر ہو، خطبہ سنے۔ صحیح۔ وہ ہے نا کہ اگر کوئی جو ہے وہ خطبے کے آداب کے مطابق جو ہے پورا خطبہ سنے گا تو اسے 2 نفل کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جمعہ والا خطبہ۔ کیا بات۔ اچھا، نمبر 3، جی، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، ایک تو فرضیت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت، یہ بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی، اور صحیح یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔